बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप देखें कि ये जो तस्वीर हैं, जेनिफर लोपेज की तस्वीर, इन तस्वीर की वजह से एक हंगामा हो गया है। ये सऊदी अरब में जेनिफर लोपेज का कॉन्सर्ट, और जेनिफर लोपेज अपने अंदाज में ही थी उस स्टेज पर। अपने ही स्टाइल से उन्होंने खुद को स्टाइल किया, ड्रेसअप किया हुआ था। एक हंगामा मचा है। इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हुआ है, जो अडियाला जेल में मुलाकातों के मामले पर हुआ है, उसकी मुझे आपके सामने तफसीलात रखनी है। एक बार फिर हुक्काम ने तमाशा किया है। जो नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और उनके पहुंचने पर हमारे हुक्मरानों के लिए एक सबक है, वो सबक बड़ा ठीक ठाक सबक है, उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जेनिफर लोपेज का कॉन्सर्ट था। अब ये कॉन्सर्ट जद्दा में हुआ है, और जद्दा में कॉन्सर्ट होने का मतलब है कि मक्का मुकर्रमा से कुछ 80-90 किलोमीटर दूर ये कॉन्सर्ट हुआ है। इसलिए बड़ा हंगामा हो रहा है, बड़ा एतराज किया जा रहा है। गो कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, अपने हिसाब से उन्होंने इसको एंजॉय किया, लेकिन बड़ा एतराज हो रहा है। इस एतराज के हवाले से कुछ अहम तरीन निकात इस कॉन्सर्ट के बारे में मैं आपके सामने रख दूं। ये 19 अप्रैल को कॉन्सर्ट हुआ है, और वहां पर जो एक रेस है, उस रेस के सिलसिले में, जो उसको प्रमोट करने की इवेंट है, उस सिलसिले में हुआ है सऊदी अरेबियन ग्रां प्री के लिए। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जेनिफर लोपेज के लिबास पे बड़ी बात हो रही है इंटरनेट पर, और कहा जा रहा है कि जेनिफर लोपेज ने जो कपड़े पहने हुए थे, जिस तरह के वो चुस्त कपड़े थे, वो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, तो वो उस पर भी बात हो रही कि ये बहुत बोल्ड था, बहुत कंट्रोवर्शियल था। अब वो सऊदी अरब आकर सऊदी अरब के लिए नहीं बदल सकती थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं, लेकिन फिर सऊदी अरब ने उनको बुलाया है। मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत उनको बुलाया गया है। इसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया पर इसे कहा गया कि ये इस्लाम की, दीन इस्लाम की तौहीन के मुतरादिफ है, और मक्का के करीब, इतना करीब ये कॉन्सर्ट इस तरह से किया गया है। उलमा ने, सियासी शख्सियात ने, मजहबी शख्सियात ने, जो डिजिटल मीडिया कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने इसके वेन्यू पर सबसे ज़्यादा एतराज़ किया है। और आप देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030, उस पर फिर बात शुरू हो गई है। कुछ अर्सा पहले एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में एक क्यूब सा मौजूद था। अब वो क्यूब देखने में बिल्कुल काबे के जैसा नजर आ रहा था। ये सोशल मीडिया पर शोर मचा। जो इवेंट ऑर्गेनाइजर से उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत शोर है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब की बार भी ऐसा ही हुआ, और एक डिवाइडेड ओपिनियन है। उस डिवाइडेड ओपिनियन में हमें नजर आ रहा है कि सऊदी अरब में लोग हैं जो इसको एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और उसी डिवाइडेड ओपिनियन में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये होने दिया जाए, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जाए, ये नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। मैं आपके सामने एक चीज रखूं। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन के तहत सऊदी अरब के साहिलों पर अलाउ किया कि यहां आ सकते हैं गोरे, गैर मुस्लिम वगैरह जब आएंगे तो वो साहिल को अपने हिसाब से, अपने अंदाज में एंजॉय करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर हमने देखा था, इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी कि खवातीन गाड़ी नहीं चलाती थी, अब खवातीन गाड़ी चला सकती हैं। मेरा ख्याल है कि ये तो ठीक है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकती हैं। वहाँ सिनेमा खुल गए, सऊदी मुआशरा जो है उसने ओपन अप होना शुरू किया। तो इस पर बड़ा शोर मचा है, बड़ा एतराज़ हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब की बड़ी सिंबॉलिक हैसियत है। उस सिंबॉलिक हैसियत में सऊदी अरब में जहां हरमैन शरीफैन हैं, तो मुसलमान ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में ख़ुद को वहां से कनेक्ट करते हैं, मजहबी अंदाज में, जज्बातियत के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसको देखते भी ऐसे ही हैं। इसलिए वहां कुछ होगा तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। दुनिया भर में कॉन्सर्ट होते हैं, जो लोकल सिंगर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब बात सऊदी अरब की होती है तो फिर एतराज ज्यादा हो जाता है। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, वो अपने इस विजन के तहत ये जो ऑयल है, और ऑयल के साथ रिलीजियस टूरिज्म, उससे जुड़ी जो मईशत है, उससे निकल कर ये बाकी मईशत की तरफ आकर सऊदी अरब को उठाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी शख्स इसको कबूल करने को तैयार नहीं है, सऊदी अरब की सिंबॉलिक हैसियत की वजह से। और वो कहते हैं कि ये एक हद तक तो शायद चल सकता है,
لیکن اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے کسی جگہ جا کر. جو شہریوں کو آزادی دینے کے معاملات ہیں وہاں تک بات ٹھیک ہے، مگر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. جینیفر لوپیز تو اعلان کر کے گئی ہے کہ میں پھر آ رہی ہوں، ابھی گرمیوں میں پھر آ رہی ہوں یہاں پرفارم کرنے. تو لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے. سعودی عرب کے حکمرانوں کو اس کو دیکھنا ہوگا. جب لوگ یہ کہتے ہیں نا تو میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں سعودی عرب کے حکمرانوں کو اس کو دیکھنا ہوگا. سعودی عرب کے حکمرانوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے ہاں جو ان کی فضائی حدود ہے اسرائیل اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، کوئی خاص پرابلم نہیں ہے. اور سعودی عرب کو تو لیڈ کرنا چاہیے تھا اسرائیل کے خلاف. یہ جو ایفرٹ ہے اس ایفرٹ میں فلسطینیوں کے حق میں اس ایفرٹ میں لیڈ کرنا چاہیے تھا. تو سعودی عرب بعض معاملات میں اسرائیل کو ایک جھڑکی دیتا ہے، امریکہ کو ایک جواب دیتا ہے، اور سعودی عرب اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کھڑے مت رہو، آگے بڑھو، لیڈ کرو، اسلامی دنیا کو لیڈ کرو. یہ جو راحیل شریف کی قیادت میں فوج ہے اس فوج کے ساتھ لیڈ کرو، اسلامی ممالک کی فوج شامل کرو، لیڈ کرو. اور علماء سے پاکستان میں بھی مطالبہ ہوتا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے، اس کے بعد دیگر علماء کرام سے، کہ آپ یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا جہاد فرض ہو گیا، تو یہ پھر آپ ڈیمانڈ کریں، شہباز شریف صاحب کو حکم دیں، آرمی چیف صاحب کو حکم دیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، تو اب اس سلسلے میں رائے عامہ ہموار کریں تمام علماء مل کے اپنے اپنے ملکوں میں، اور پھر اس فرض پہ عمل درآمد کریں. تو یہ کرنا چاہیے، اس لیے بڑا شدید شور مچا ہے. اور ٹھیک ہے، یہ جو شور ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے آپ کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو کم از کم اتنی زندگی کا، اتنی غیرت کا، اتنی حمیت کا مظاہرہ تو کرنا ہی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، منیمم ہے. یہ منیمم بھی ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. تو اس لیے سب سے پہلے مجھے آپ سے اس پر بات کرنی تھی. وہاں جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے. اس کے بعد ساہیوال میں کیا ہوا؟ ساہیوال میں ہماری پولیس کی ٹھکائی ہوئی. پولیس ایک گھر میں گئی چھاپا مارنے گرفتاری کے لیے، اور پولیس والے دیواریں کود کر اندر داخل ہوئے. جب دیواریں کود کر اندر داخل ہوئے تو پھر اس کے بعد محلے کی عورتوں نے، اس گھر کی خواتین نے پولیس والوں کو پکڑ کر وہاں پر 2 ہتھڑ مارے اور تھپڑ مارے، اور پولیس والوں کو بالوں سے نوچا. اس کے بعد انہوں نے پولیس کی درگت بنائی. اور خواتین تھیں تو پولیس والے بڑے بے بس نظر آ رہے تھے. اب طریقہ کیا ہے، قانون کیا ہے کہ پولیس جب گئی ہے تو چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرے گی. پولیس جب گئی ہے تو اس کے ساتھ خواتین ہوں گی. لیکن پنجاب میں پولیس کو کھلی چھوٹ ہے، پولیس اطمینان کے ساتھ کام کرتی ہے. جب یہ اس انداز میں کام کرتی ہے پولیس، اور لوگوں کو اٹھایا گیا ہے گھروں سے، کئی دفعہ غلط اٹھایا گیا، پولیس نے خود رپورٹس دی ہیں. اور پولیس میں پولیس والوں کی جو احتساب کے نام پر معطلی ہے، گرفتاری ہے، ان کے خلاف کارروائی ہے، ہم نے اس کی بھی خبریں دیکھی ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا ہے پنجاب میں، تو اس کو روکنا چاہیے تھا. اسی طرح سے میں آپ کو یہ جو سر پہ پڑتا ہوا ڈنڈا یہ تو نہیں دکھا سکتا، لیکن لاہور میں یہ جو ہال روڈ کی مارکیٹ ہے، ایک بڑی الیکٹرانکس مارکیٹ پنجاب میں سب سے بڑی، یہاں پر پولیس والے آئے تھے تو کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، اور اس کے بعد پولیس والوں کی یہاں پر موجود نوجوانوں نے ٹھیک ٹھاک پٹائی کی ہے. یہ سلسلہ ہمارے یہاں بڑھنے لگا ہے کیونکہ پولیس نے قانون پہ عمل درآمد چھوڑا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے کئی واقعات دکھائیں کہ پولیس گھس جاتی ہے، جو کچھ کرتی ہے، پھر اس کے بعد پولیس کو جواب ملتا ہے. اب میں آپ سے عرض کروں عمران خان صاحب کی بہنوں کے معاملے میں کیا ہوا. ایک بار پھر گئیں علیمہ خان صاحبہ، عظما خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ، تو اڈیالہ کے باہر پھر روک لیا گیا. یہ لوگ رستہ بدل کر آتے ہیں، کبھی دوسرے رستے سے آتے ہیں، لیکن جب روکا گیا تو اب کی بار پھر وہی بہت دور روک لیا گیا. ہم نے شاندانہ گلزار صاحبہ کو دیکھا، باقی لوگوں کو دیکھا، اعتراض بھی کر رہے تھے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اس قانون کے تحت آپ سڑک بند کر سکتے ہیں. نہ آپ نے دفعہ 144 لگائی ہے، نہ آپ نے کوئی آرڈر جاری کیا ہے، نہ کوئی قانون ہے، آپ لوگوں کو روک دیں گے. تو علیمہ خان صاحبہ وغیرہ کو روکا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ آج ایک بار پھر علیمہ خان صاحبہ کو نہیں جانے دیں گے. تو علیمہ خان صاحبہ رک گئیں، 2 بہنیں ملاقات کر کے آئیں، جو کہ شاید بہتر حکمت عملی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی قانون ہے تو ملاقات کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو، نیاز اللہ نیازی صاحب کو، ان لوگوں کو نہیں روکا جانا چاہیے، لیکن روکا گیا. اور فیصل فرید صاحب، اس کے بعد فیصل ملک صاحب، اس کے بعد عثمان ریاض صاحب، یہ اندر گئے اور ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے. لیکن پھر حکام اپنی مرضی کے لوگ بھیج رہے ہیں اندر. اچھی بات یہ کہ آج عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ مل کر آئی ہیں، وہ اگر بتائیں گی کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. کل سلمان صفدر صاحب بھی گئے تھے، ان کی بھی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے ایک پیغام دیا. علیمہ خان صاحبہ سے سوال ہوا کہ کیا پیغام دیا عمران خان صاحب نے، تو انہوں نے کہا وہ فیملی کے لیے پیغام تھا، وہ پولیٹیکل پیغام نہیں تھا. سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے،
اور سلمان صفدر صاحب کی ملاقات یہ عام حالات کے علاوہ ہوئی ہے. جو چیف جسٹس نے کہا تھا آپ کی ملاقات ہو جائے گی, ہم آرڈر جاری نہیں کریں اس کے بغیر ہوگی, تو اس روز نہیں ہوئی, لیکن پھر اس کے بعد یہ ملاقات کروا دی گئی. تو سلمان صفدر صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا جو پولیٹیکل پیغام نہیں تھا. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اب آخر میں آپ سے عرض کروں, نریندر مودی کا معاملہ. نریندر مودی گئے سعودی عرب کے دورے پر. جب مودی صاحب وہاں گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا طیارہ فضائی حدود میں داخل ہوا تو سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا. یہ سیلوٹ دینے کا طریقہ ہے. پھر نریندر مودی وہاں پہنچے ہیں تو جس طرح سے شاندار نریندر مودی کا استقبال ہوا ہے. ہمارے حکمران جو کہتے ہیں نا برادر اسلامی ملک اور خادم الحرمین شریفین اور سعودی عرب سے ہمارے تعلقات اور ہمارے اہلکار ان کے ہاں حفاظت کی ذمہ داریوں پر مامور, ہم یہ بتاتے. تو ہم یہ دیکھیں کہ وہاں نریندر مودی کو جو ریسپشن ملا ہے, نریندر مودی کو جس طرح سے ویلکم کیا گیا ہے, ایک بات کلیئر ہوتی ہے, وہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا مفادات پہ چلتی ہے, مفادات کے سوا نہیں چلتی. اتنی بڑی مارکیٹ ہے بھارت, تو بھارت سے تعلقات ہونے چاہیے, وہاں سے تجارتی تعلقات بھی بہتر ہوں گے. اور یہ جو 1.25 ارب پلس کی مارکیٹ ہے, اس مارکیٹ تک ایکسس چاہیے. تو بھارت سے تعلقات کی نوعیت الگ, پاکستان سے تعلقات کی نوعیت الگ. دنیا معاشی مفادات پہ چلتی ہے, ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا میں مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کروں مجبوری ہے. تو جب ہم اس مجبوری کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ عزت ملتی ہے جتنی عزت مجبور لوگوں کو ملتی ہے, جتنی عزت رول اوور کرانے والوں کو ملتی ہے, جتنی عزت ان لوگوں کو ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے خزانے میں اپنے پیسے ڈال دیں تاکہ ہمارا اسٹیٹمنٹ اچھا ہو جائے. جب آپ کو جانا ہوتا ہے نا کہیں باہر تو آپ کسی اور سے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلواتے رہتے ہیں اور اس سفارت خانے کے ہائی کمیشن کے حکام کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے پیسے آ رہے ہیں. تو وہ اپنی حالت بہتر دکھانے کے لیے ہم جب ایسے کام کریں گے تو ہمیں ایسی عزت ملے گی, اس سے زیادہ عزت نہیں ملتی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. تو ہمیں اتنی عزت ملی ہے اور اتنی ہی عزت دنیا میں ملتی ہے جب آپ پیسے مانگنے والے ہوں, اور جب آپ پیسے مانگنے والے نہ ہوں تو آپ کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.